الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی 3 صفات شروع میں بیان فرمائے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، جو کچھ اللہ نے اس میں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، 3 پہلی متقین کی صفات، مومنوں کی صفات کو اللہ نے بیان کی۔ مال کے متعلق اللہ رب العزت نے اس کو قیام للناس فرمایا۔ ایک تو کعبۃ اللہ ہے جس کو اللہ نے قیام للناس فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، اور دوسری جگہ اللہ نے مال کو قیام للناس فرمایا، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ تو جو آدمی اس کو حرص اور لالچ کے بغیر اپنے پاس رکھے اور اس سے وہ اپنی آخرت کو سنوارے تو یہ مال اسے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور اگر اس مال کو وہ حرص و لالچ کے ساتھ اپنے پاس رکھے تو یہ مال اس کے جہنم پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ بہت سی باتیں کل بھی آئی، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی بخل کے دائرے سے نکل کر کنجوسی، شحیح، شح نفس یعنی دل کا بخل، اس سے نکل کر اگر سخیوں کے فہرست میں داخل ہونا چاہتا ہے یا کم سے کم بخیلوں کی فہرست سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری درجہ جو فرض قرار دیا گیا ہے زکوٰۃ کو اپنے مال میں سے ادا کرے۔ ہاں وہ آدمی سخیوں کے فہرست میں جماعت میں شامل نہیں ہوگا، لیکن بخیلوں کی فہرست سے نکل جائے۔ اور سخیوں کی فہرست میں کون داخل ہوگا؟ وہ داخل ہوگا جو اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ متعین کرے، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے حصے کو اپنے مال میں سے نہ بھولے۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے ان کا خیال رکھے، ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے، تو ایسا آدمی سخیوں کی فہرست میں داخل ہے۔ سخاوت جس کے پاس حرص اور لالچ نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مال کی محبت رکھی ہے۔ بسا اوقات دنیا کے بہت سارے کام اسی مال کی محبت سے انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ سونے چاندی کی محبت کو بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ اس سے دنیا کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہر آدمی کھیتی نہیں کر سکتا، اور نہ ہر آدمی جو ہے کسی ایک فن کو محبت کے ساتھ اپنا سکتا ہے، لیکن یہ آدمی کے دل میں اللہ نے کھیتی کی محبت رکھ دی، اور اسے اپنے کام سے اتنی محبت ہے کہ وہ کھیتی کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا نہیں چاہتا، اور یہ محبت اس طرح کام آتی ہے کہ اس کی محبت دوسرے انسانوں کی روزی اور روٹی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر آدمی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنے لگے تو کھیتی باڑی اگر نہ ہو تو انسانوں کے غذا کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ تو چند لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت رکھ دی کہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت فطری چیز بھی ہے۔ ایک اور فائدہ اس مال کی محبت کا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اگرچہ کہ 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے
اس کے لیے کوئی کھلونا لا کر دے دے، اس کا بھائی لے لے یا کوئی دوسرا پڑوسی لے لے، اس کا دوست لے لے، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ فطری طور پر اللہ نے مال کی محبت، اس کی چیزوں کی محبت انسان کے اندر ودیعت کر دی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، بیجا خرچ نہیں کرتا، مال کو ضائع کرنے نہیں دیتا۔ ایک بخل بھی انسان کے فائدے کے لیے، انسان بخل کرے گا تو اپنے مال کو حفاظت سے رکھے گا اور جو ہے بیکار چیزوں میں یا جو ہے ضائع نہیں کرے گا، لاپرواہ۔ لیکن اس کی حد متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کر دی کہ آدمی کے اندر لالچ نہ آنے پائے۔ لالچ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے، سونے کا ایک جنگل مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کی تمنا کرے گا۔ دو مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہو تو اسی فکر میں ہے کہ میرے مال میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا، ٹاپ 10 میں میرا نام نہیں ہے، ٹاپ 10 میں ہے تو ٹاپ 5 میں نہیں ہے، ٹاپ 5 میں ہے تو ٹاپ 1 میں نہیں ہے۔ اور یہ ٹھیلے والے سے لے کر مزدوری کرنے والے سے لے کر بلینر اور ٹریلینر جتنا بھی بڑا آدمی ہے سب کے پاس نہیں۔ ٹھیلے والے سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنی آپ کی مزدوری ہے، کہا جائے گا کہ بھائی 500 ہے، 600 ہو جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 600 والے سے پوچھو تو کہے گا 1000 ہو جائے تو میرے کام بن جائیں گے۔ 1000 جس کی تنخواہ ہے اس سے کہو تو کہے گا کہ بھائی 2-3 ہزار ہو جائیں، مجھے زیادہ کی خواہش نہیں، 2-3 ہو جائیں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس کی تنخواہ 1,00,000 2,00,000 ہے اس سے بھی پوچھو تو کہے گا کہ میرے چند چیزیں ہیں، تھوڑا اور مل جائے، تھوڑا اور، تھوڑا اور۔ اس تھوڑے اور کی چکر میں سب لگے اور کسی کی ضرورت یہاں پوری نہیں ہوتی نظر آتی۔ لیکن آدمی جب قناعت کر لیتا ہے، قناعت ایک اللہ رب العزت نے مسلمان کو اسلامی طریقے میں دی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر شکر کرے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے پاس دیا ہے اس پر وہ اپنے دل کو اطمینان کے ساتھ باقی رکھے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ آرام کی چین کی زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ ایسا آدمی جو اور تھوڑا اور کے چکر میں رہتا، ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، نہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہ اس کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آدمی خواہش کو ضرورت بناتا چلا جاتا ہے۔ آج ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن جو خواہش ہے اس کو ضرورت بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنی ضرورت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور خواہش ہے اس کو اپنی ضرورت میں شامل کرتا ہے، پھر وہ ضرورت بنتی جاتی ہے اور خواہش ضرورت کے تحت داخل ہوتی جاتی ہے، تو آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو لالچ کے بغیر، ہرس اور طمع کیے بغیر آدمی کے پاس جو مال آئے، اللہ کا مال اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا حق زکوٰۃ فرض ادا کرے، اس سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرے، اس مال میں غریبوں اور مسکینوں، محتاجوں، رشتہ داروں کا حق سمجھ کر آدمی اس مال کو ادا کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ میں اس کو خرچ کر کے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور پہنچتا ہے۔ جو روک کر رکھتا ہے اس کا مال ہلاک ہوتا ہے۔
ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں روزانہ صبح میں کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرمائیے، خرچ کرنے والے کو۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ ایک دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کیجئے۔ سب فرشتے کہتے ہیں آمین۔ روزانہ کی تسبیح کچھ فرشتوں کی یہ ہے۔